نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر علماء کرام، بزرگوں اور میرے عزیز نوجوان بھائیوں، اللہ عز و جل کا بے پایہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں پھر سے مغفرت، رحمت، خوشی اور عید کا دن جو کہا جاتا ہے وہ جمعہ کا روز ہے، وہ ہمیں عنایت فرمایا اور اس میں ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے زندگی بھر کے گناہوں کی معافی بھی چاہ لیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، مہربان ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ بڑے سے بڑے پاپیوں کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے ایک مشہور قصہ سنا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، کہ اللہ کتنا مہربان ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایک عورت کو زبردستی کھڑا کر کے قارون نے الزام لگوایا کہ نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فلاں عورت کے ساتھ منہ کالا کیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ہر کہی جانے والی بات سچی نہیں ہوتی، کسی پر لگنے والا الزام سچا نہیں ہوتا ہے، جبکہ پیغمبر زمانہ کو اتنی بڑی تہمت سے گزرنا پڑا کہ باقاعدہ ایک عورت کو کھڑا کیا گیا، اس کو اکسایا گیا، اس کو ورغلایا گیا، اس کو بہکایا گیا، اور وہ حضرت موسیٰ کے خلاف زبانی گواہی دینے کے لیے بھی تیار ہو گئی۔ باقاعدہ لوگوں کو جمع کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس عورت کو لایا گیا، اور پھر اس زمانے کے ظالم ترین بادشاہ نے اس عورت سے کہا کہ بتا موسیٰ نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے؟ بھلے پلان دشمن کرتا ہے، لیکن اللہ کے پلان کے سامنے کسی کا پلان چلتا نہیں ہے، اللہ کی تدبیر کے سامنے کسی کی تدبیر چلتی نہیں ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ دنیا کے لوگ جتنی بھی تدبیریں کرتے رہیں، خفیہ جتنے بھی پلاننگ کرتے رہیں، اللہ بھی اپنا ایک پلان کرتا ہے، اور خدا کے پلان کے سامنے کسی کا پلان چلتا نہیں ہے۔ تو اللہ کا پلان یہ تھا کہ بھلے وہ عورت لوگوں کے بیچ میں گواہی دینے کی تیاری کے ساتھ پہنچے گی، مگر میں وہاں کھڑے ہونے کی حالت میں اس کے پاس سچی بات جو ہے اس کو رہنے دو، اس کے پاس جو سچی بات ہے وہ کہلواؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے سامنے اس عورت کو کھڑا کیا، اور کھڑا ہونے کے بعد جب اس ظالم بادشاہ نے یہ کہا بتا موسیٰ نے تیرے ساتھ کیا کام کیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبوت والے چہرے کی نورانیت نے اور رعب اور دبدبے نے اس عورت کو سچ بولنے پر مجبور کر دیا، اور اس عورت نے نظریں جھکا کر یہ کہا کہ موسیٰ نے میرے ساتھ کوئی حرکت نہیں کی ہے، بادشاہ سلامت، یہ تمہاری اکساوٹ کی وجہ سے، تمہاری بہکاوٹ کی وجہ سے میں نے لوگوں کے سامنے جھوٹی گواہی دینے کی تیاری بتائی تھی، ورنہ موسیٰ نے میرے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی صاحب نبی تھے، رسول تھے، اس لیے ان کو جلال آ گیا کہ اتنا بڑا پلان مجھے بدنام کرنے کے لیے اس بادشاہ نے کیا، اب میں اس کے لیے بھی کوئی انتظام کروں۔ اللہ سے دعا کر لی، اللہ اس کو ہلاک کر دے، اس کو برباد کر دے، اس کو زمین میں ڈھسا دے۔ اب زمین میں ڈھسانے کی جیسے ہی بد دعا کی، اللہ کے فرشتے آئے اور اس کو دھیرے 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 زمین میں ڈھسانا شروع کیا۔ جب وہ دفنوں تک گویا کہ زمین میں ڈھسا، ابھی اس کے پیر ہی زمین میں گھسے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ کو کہہ رہے ہیں موسیٰ معاف فرما دے۔ حضرت موسیٰ نے کوئی معافی نہیں کی،
धीरे धीरे पिंडली तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ के नतीजे में वो गोया के बादशाह अंदर गर्क होता रहा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से वो माफ़ी मांगकर कहता है, मूसा मुझे माफ़ कर दे। हजरत मूसा माफ़ नहीं करते हैं। फिर वो गोया के धंसता जाता है और गोया के ये घुटनों तक, और उसके बाद धीरे धीरे वो उसका आधा और आधे से ज़्यादा ऊपर तक का हिस्सा उसका ज़मीन में जब धंसने के करीब पहुंच जाता है, फिर से वो हजरत मूसा से दरख्वास्त करके कहता है, मूसा माफ़ कर दे, मैं ज़िंदगी पर तुझे कभी नहीं सताऊंगा, कभी परेशान नहीं करूंगा। हजरत मूसा माफ़ नहीं करते। फिर बहरहाल वो गोया के धीरे धीरे ज़मीन में धंस जाता है। अब सब मालूम है कि वो बादशाह धसा ही के मार दिया गया, तो धंस जाता है। उसके बाद अल्लाह की तरफ से एक गैबी आवाज़ आती है और कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला, मूसा तेरे पास वो माफ़ी मांगता रहा, तुझे ये कहता रहा कि मूसा मुझे माफ़ कर दे, तूने उसको माफ़ नहीं किया। अगर उस बादशाह ने जो दुनिया में अपने आप को बादशाह समझता था, अगर उसने एक मर्तबा भी मुझे ये कहा होता अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो मैं उसको धसाने के अजाब से बचा लेता और उसको माफ़ कर देता। कितना बड़ा खुदा है, कितना माफ़ करने वाला है। अब अगर इस तरह का जुमा का दिन हमारी ज़िंदगी में आ जाए और हम ज़िंदगी भर के गुनाहों की माफ़ी खुदा के सामने 2 मिनट के लिए गिरियावजारी और नदामत और शर्मिंदगी से कर लें, तो जब वो कारून जैसे बादशाह को माफ़ करने के लिए एक मर्तबा पुकारने पर तैयार हैं, तो कम अज़ कम चाहे जैसे भी हो, मगर हम दिन में कई सजदे खुदा के हुजूर कर लेते हैं, कई मर्तबा उसके सामने रुकू कर लेते हैं, कई मर्तबा उसके सामने हम नमाजों में खड़े हो जाते हैं, कई मर्तबा उसका नाम ले लेते हैं, तो अल्लाह इसकी लाज रख के क्या हमको माफ़ नहीं करेगा? ज़रूर माफ़ कर देगा, लेकिन शर्त इतनी है कि हम उसके पास माफ़ी चाह कर तो देखें। तो बहरहाल ये जुमा का रोज़ है जो हमारी ज़िंदगी में फिर से आया। अल्लाह करे कि इसकी तमाम तर नूरानियत और जितनी भी बरकतें, रहमतें और खैर हैं, वो अल्लाह हम सबको मरहमत फरमाए और आइंदा भी इस तरह के जुमा इनायत फरमा कर जब कभी कोई ज़िंदगी का आखिरी दिन हो, जुमा का रोज़ मैसर करके मक्के या मदीने ले जाए और वहाँ हमारी रूह को कब्ज़ को फरमा कर जन्नतुल बकी में हम सबको मदफन इनायत फरमाए। ये दुआ हमें करते रहने चाहिए, इसलिए कि उलमा ने लिखा है कि ये दुआ करने के नतीजे में फिर उसकी मौत कहीं भी आएगी, मगर अल्लाह उसको सवाब वहाँ मरने का दे देगा। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना इंद ज़न्नी अब्दी बी, कि मैं तो मेरा बंदा जो मुझसे जिस तरह का गुमान करता है वैसा ही उसके साथ पेश आता हूँ। अब अगर हमने गुमान मदीने और मक्के का रखा, कहीं पे भी मरेंगे, लेकिन अल्लाह हमको मौत कहाँ की देगा? इंशाअल्लाह भाई हमको भले यहाँ मरेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह जितनी फजीलतें वहाँ मदीने और मक्के में मरने की है, ज़रूर अल्लाह हमको इनायत फरमा देगा। तो ये दुआ करते रहनी चाहिए। तो बहरहाल मैंने आप लोगों के सामने एक आयत करीमा पढ़ी, व मिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून, कि दुनिया में अगर हम नज़र दौड़ाते हैं, जितनी भी चीज़ों को देखते हैं, हर चीज़ हमें जोड़ा जोड़ा दिखती है, डबल दिखती है, डबल से ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी तो ट्रिपल हो जाती है, कभी चौबल हो जाती है, कभी कोई 5 चीज़ें मिलकर एक चीज़ बनती है, कभी 2 चीज़ें मिलकर एक बनती है, कभी कोई भी चीज़ को देखो तो वो जोड़ा हमें नज़र आता है, जिसमें रूह है वो जोड़ा नज़र आता ही है। बकरा है तो बकरी है, ऊँट है तो ऊँटनी है, इसी तरह घोड़ा है तो घोड़ी है, गधा है तो जितनी भी चीज़ों को अल्लाह ने जानदार बनाया, हत्ता कि आपको मालूम होना चाहिए कि दरख्तों में भी नर और मादा, मेल और फीमेल की ज़ात होती है। दरख्त जो होते हैं ना, उसमें भी मुज़क्कर और मुअन्नस, मेल और फीमेल की ज़ात होती है, नर और नारी वाली। तो गोया अल्लाह ने उनमें भी कुछ न कुछ दर्जे में जान रखी है, तो अल्लाह ने उनको भी जोड़ा बनाया है, जिसको कुरान ने कहा व मिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन, क्या हमने दुनिया में जितनी भी चीज़ें पैदा फरमाई है, सारी चीज़ों को हमने जोड़ा जोड़ा करके बनाया है। कोई भी चीज़ सिंगल नहीं है। अगर कोई चीज़ सिंगल है तो वो सिर्फ कौन है? अल्लाह की ज़ात। कौन है? सिर्फ अल्लाह की। वरना किसी भी चीज़ को देखें, आपको अगर पंखा अकेला नज़र आता है, मगर जब आप उसकी थियरिकली चीज़ में जाओगे और प्रैक्टिकली चीज़ में जाओगे तो पता चलेगा कि पंखे के बनने में पानी का भी इस्तेमाल हुआ है, लोहे का भी इस्तेमाल हुआ है, जर्मन का भी इस्तेमाल हुआ है, तांबे का भी इस्तेमाल हुआ है, बहुत सारी चीज़ें मिलकर फिर एक चीज़, अरे बोलो ना,
بہت سی چیزیں مل کر ایک چیز بنتی ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں تو بھلے ہم اپنے آپ کو ایک محسوس کرتے ہیں، لیکن سبب کے درجے میں جب ہمارے والدین ملے جب جا کر ہم وجود میں آئے ہیں، ورنہ اکیلے ہم بھی نہیں ہیں. اکیلی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے جو ذات اور صفات میں یکتا ہے. تو جتنی بھی چیزیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ہر چیز جوڑا جوڑا نظر آتی ہے. اس میں سے ایک چیز قیامت بھی ہے. ایک چیز کیا ہے بھائی؟ ابھی تو دکھتا ہے نا، جیسے ایسا لگتا ہے کہ اللہ جانے ہمارا شاید لڑکا یا پوتا ہی دیکھ لے گا کہ قیامت آنے والی. جو حالات ابھی دنیا کے نظر آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بہت جلدی. میں کوئی پیشن گوئی نہیں کر دیتا کہ 10 سال میں آ جائے گی کہ 20 سال میں آ جائے گی کہ فلاں مہینے میں آ جائے گی. وہ تو اخبار والوں کو حوالے کیا کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہیں. میں تو حدیث کی روشنی میں جو قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں ان نشانیوں کو جب ہم محسوس کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ شاید بہت جلدی کی ہماری نسلیں قیامت کا منظر دیکھ لے گی. تو بہرحال دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ جوڑا جوڑا ہے. اس میں سے قیامت بھی ڈبل ہے. قیامت بھی کیسی ہے؟ ڈبل. جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں بیان کیا گیا ہے القیامت قیامتان، کہ قیامت بھی کتنی ہے؟ بولو نا، 2. القیامت قیامتان، کہ قیامتیں بھی کتنی ہے؟ 2. ایک تو بڑی قیامت جب کہ سور پھونکا جائے گا، باقاعدہ پہاڑ وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے چلے جائیں گے، سورج سوا نیزے پر آ جائے گا. یہ جو بڑی قیامت کی نشانیاں ہیں اس میں یہ ہے. اس میں ایک نشانی آپ نے یہ بھی پڑھی فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کہ جب خدا کی طرف سے قیامت آ جائے گی اور قیامت کی چیخ و پکار آ جائے گی، اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ ایک آدمی اپنے بھائی سے بھاگتا ہوا وہاں نظر آئے گا کہ حقیقی بھائی ہے، سگا بھائی ہے، مگر وہ اس سے دور بھاگتا ہوا نظر آتا. بڑی قیامت جب آئے گی تو فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، حتیٰ کہ وہ ماں باپ جو بچے کی ایک رونے کی بلبلاہٹ پر اپنے بستروں کی قیمتی نیند کو چھوڑ کر بچے کو چپ کرنے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان ماں باپ کا بھی بڑی قیامت کے وقت یہ حال ہوگا کہ وہ بھی اپنی اولاد کو دیکھتے ہوئے بھی دور بھاگتے نظر آئیں گے. اتنا ہولناک منظر ہوگا کہ جو ماں ہماری چیخوں پکار پر کھڑی ہو جاتی ہے اور ہمارا ہر کام کر دیتی ہے، باپ ہماری ہر بات پر لبیک کہتے ہوئے ہماری جتنی بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کو پورا کر دیتا ہے، مگر جب بڑی قیامت آئے گی تو وہ امہ و ابیہ، کہ آدمی اپنے ماں باپ سے بھاگے گا اور ماں باپ اپنے بچوں سے بھاگیں گے، اپنے باپ سے بھی بھاگیں گے. وہ امہ و ابی و صاحبتہ و اخی، کہ جتنے دوست و احباب ہم نے بنائے ہیں، عورتوں نے سہیلیاں بنا کر رکھی ہے، مردوں نے دوست اور فرینڈ بنا کر رکھے ہیں، جو ایک فون اگر ہم کرتے ہیں بھائی بیمار ہیں تو وہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے گھر پر فلاں تکلیف ہے وہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے دوست آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. مگر وہ دوست و احباب بھی جب بڑی قیامت واقع ہوگی اس وقت کسی کو نہیں پہچانیں گے، بلکہ ایک دوسرے سے دور بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. اور میں تو کہتا ہوں ماں باپ اور اولاد کا رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں، مگر جب وہ ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے تو پھر دوستوں احباب کا تو کوئی سوال ہی. تو یہ بڑی قیامت کی نشانی ہے. لیکن حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ القیامت قیامتان، کہ قیامت بھی کیسی ہے؟ ڈبل ہے. جس کو قرآن کی آیت بھی کہتی ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، کہ ہم نے ہر چیز کو ڈبل اور جوڑا جوڑا کر کے بنایا ہے. تو بڑی قیامت کی جو نشانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی قیامت کے وقوع سے پہلے ایک چھوٹی قیامت بھی دنیا پر طاری ہوگی، چھوٹی قیامت بھی دنیا پر واقع ہوگی، اور بڑی قیامت کے جو حالات ہوں گے وہ چھوٹی قیامت میں بھی پیش آ جائیں گے. فرق صرف کتنا ہوگا، وہاں ڈائریکٹلی ہم کو باقاعدہ قیامت ہوتے ہوئے نظر آئے گی، اور وہ قیامت کی ہولناکی کو دیکھنے کی وجہ سے لوگ گھبرا کر ایک دوسرے سے بھاگ کر دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. مگر اس سے پہلے یعنی بڑی قیامت کے واقع ہونے سے پہلے جو چھوٹی قیامت واقع ہوگی وہ ہمیں اس کی ہولناکی کے ساتھ نظر تو نہیں آئے گی، لیکن اس جیسے حالات دنیا میں کھڑے ہو جائیں گے کہ بڑی قیامت میں جو حالت تھی کہ بھائی ایک دوسرے سے لوگ دور بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، ماں باپ سے اولاد اور اولاد ماں باپ سے، دوست و احباب ایک دوسرے سے دور بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. تو جو بڑی قیامت کی نشانی ہے وہ نشانی چھوٹی قیامت کے واقع ہونے کے وقت بھی نظر آئے گی. آپ کہو گے کہ مولانا چھوٹی قیامت کب واقع ہوگی؟ تو کیا وہ نشانیاں ابھی دکھتی نہیں ہیں ہم کو؟ ارے بھائی دکھتی ہے کہ نہیں دکھتی ہے؟ بڑی قیامت کی جو نشانی ہے کہ بھئی ایک آدمی دوسرے آدمی سے بھاگے گا،
دوست اپنے دوست سے دور رہنا پسند کرے گا، ماں باپ اولاد سے اور اولاد ماں باپ سے دور رہنا، اور ایک دوسرے کے بارے میں کہ بھئی وہ اس کا کام جانے میں اپنا کام جانوں، اس طرح گویا کہ بڑی قیامت میں پیش آئے گا۔ اس سے پہلے اگر ہم ابھی دنیا میں نظر دوڑائیں، پوری دنیا سیلفش نظر آتی ہے، مطلبی نظر آتی ہے، جس کا بھی جس سے جو رشتہ ہے اس میں کوئی نہ کوئی غرض وابستہ نظر آتی ہے، اور آپس میں بظاہر ایک نظر آتے ہیں لیکن دل سب کے الگ تھلگ ہیں، جدا جدا ہیں، کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر جب ان سے جدا ہوتے ہیں تو اس کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ حالات نظر آتے ہیں نا، دوستوں احباب کو بھی دیکھیں کہ بھلے ہمارے ساتھ رہتے ہیں لیکن ہماری پیٹھ پیچھے ہماری برائی، یا آج کل تو یہی چاہتے ہیں کہ یار اس کا فون آیا، کہیں پیسے نہ مانگے تو اچھا، کہیں یہ چیز کا تقاضا نہ کرے تو اچھا، کہیں یہ ڈیمانڈ نہ کرے تو اچھا، حتیٰ کہ ماں باپ اور اولاد کا جو پاکیزہ ترین رشتہ ہے، میں نے ایسی اولاد بھی دیکھی ہے اور ایسے ماں باپ بھی دیکھے ہیں کہ اولاد کسی چیز کو بتاتی ہے تو وہ ماں باپ سے اس لیے چھپاتی ہے کہ کہیں ماں باپ اس کا تقاضا نہ کر لیں، اور ماں باپ کو بھی ایسے دیکھے ہیں کہ انہوں نے بھی بہت سی چیزیں ایسی بتائی ہیں جس کا پتہ تک اولاد کو چلتا۔ آپ لوگوں نے بھی شاید محسوس کیے ہوں گے ایسے لوگ، آپ لوگوں نے بھی ایسے، یہ چھپانے کی چیزوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ایک دوسرے سے دور رہنا چاہتے ہیں، اسی لیے ایک دوسرے کے بارے میں دل میں محبت، عظمت، عقیدت اور محبت نہیں ہے، اسی لیے قرآن نے کہا کہ قیامت جس طرح ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا بنایا تو قیامت بھی جوڑے جوڑے ہیں۔ بڑی قیامت کے آنے سے پہلے جب چھوٹی قیامت آئے گی اس وقت بھی دنیا غرض مطلبی بن جائے گی، سیلفش بن جائے گی، سوارتھی بن جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے خلاصے میں آتا ہے جب اس طرح کے حالات کھڑے ہو جائیں تو ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا شروع کر دو، اللہ کے ساتھ اپنے کنیکشن کو، اپنے رشتے کو مضبوط کرنا شروع کر دو، اس لیے کہ خدا کے ساتھ رشتہ جس نے بھی مضبوط کیا، اللہ کبھی کسی بندے سے مطلب سے رشتہ نہیں کرتا ہے۔ ماں باپ کبھی کوئی مطلب کر لیں، اولاد کبھی ماں باپ سے کوئی مطلب کر لیں، دوست کسی دوسرے دوست سے کوئی مطلب اور غرض رکھ لیں، اللہ کا اپنے بندوں سے جو رشتہ ہے، خدا اپنے بندوں کے ساتھ رشتہ رکھنے اور قائم کرنے میں کوئی غرض نہیں رکھتا ہے، حتیٰ کہ ساری دنیا مل کر فرما بردار ہو کر بیک وقت خدا کے حضور سجدے میں پڑ جائیں اور سجدے میں اپنی جبین کو رکھ دیں، تب بھی خدا کی خدائی میں کوئی ایک رتی برابر بھی اضافہ ہونے والا، وہ تو جیسا تھا پہلے سے، کل یوم ہوا فی شان، وہ ہمیشہ ایک الگ شان میں رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک الگ موڈ میں رہتے ہیں، ہمارے سجدوں کی کثرت سے اس کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے، اور ہمارے سجدوں کے چھوڑنے کی وجہ سے اس کی خدائی میں کوئی کمی بھی، وہ تو ایک اچھا رشتہ رکھتا ہے، وہ بالکل خالص رشتہ رکھتا ہے۔ وہ اپنے کتنا خالص رشتہ رکھتا ہے؟ قارون جیسے دشمن کو یہ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ اگر اس نے ایک مرتبہ بھی مجھ کو یا اللہ مجھے معاف کر دے کہہ کر پکارا ہوتا تو میں اس کو معاف کر دیتا۔ یہ خدا اتنا بغیر غرض کے ہم سے، حالانکہ قارون نے کبھی خدا کو سجدہ نہیں کیا، خدا کی فرما برداری نہیں کی، بلکہ خدا کے جلیل القدر پیغمبر پر الزام لگایا، سب کچھ کر لیا اس نے، پسے پردہ فرعون کی طرح کچھ نہ کچھ درجے میں خدائی کا دعویٰ بھی کر لیا تھا، مگر اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اس وقت بھی مجھ کو ایک مرتبہ پکارا ہوتا تو میں اس کو معاف کر دیتا۔ پتہ ہی چلا کہ اللہ اتنا مہربان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتاتی ہے جب بڑی قیامت جیسی نشانیاں دنیا میں چھوٹی قیامت کی شکل پہ نظر آنے لگے تو قرآن کی آیات سے مفسرین فرماتے ففروا الی اللہ، نمازوں میں آ جاؤ، مسجدوں سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو، اپنے آپ کو اسلامی ڈھانچے میں ڈال دو، سنت اور شریعت کا پابند بنا دو، قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہو جاؤ۔ لیکن اس کے خلاف ہم دیکھتے ہیں جہاں چھوٹی قیامت کی نشانیاں عام ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، لوگوں کا رشتہ خدا سے ٹوٹتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ اللہ سے قریب ہونے کی بجائے جوا عام ہو گیا، جوا اتنا عام ہو گیا، آپ لوگ سوچیں گے ہم کہاں جوا کھیلنے جاتے ہیں، ہم کہاں جگار کھیلتے ہیں، ہم کہاں گویا کہ کسی کے پاس جا کر اس طرح کی گویا کہ بازار میں بیٹھ کر جوا کھیلتے ہیں۔ میرے دوستو، آج اکثر ہمارے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ ایک جوا پتی کے نام سے موبائل کے اوپر ایک گیم اور اس طرح کا ایک گویا کہ کھیل شروع ہو گیا ہے جس میں جھوٹی نوٹیں دے کر، کرنسی دے کر گویا کہ یہ جوا کھیلا جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ حقیقی نوٹوں کے سبب
تبادلے میں اور تبدیلی میں آ جاتا ہے اور پھر دھیرے سے اس طرح کے جوئے کے کھیلنے کے گناہ میں آ جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اے اللہ کے بندو اس طرح کے گناہوں کو چھوڑ دو، جوا کھیلنا چھوڑ دو، اس لیے کہ جوا صرف کسی جگہ بیٹھ کر نقد پیسوں کے ساتھ کھیلنے کا نام نہیں، کسی کھیلے جانے والے میچ پر شرط لگانا یہ بھی جوا ہے، موبائل پر کسی چیز یا گیم کو کھیل کر اپنے آپ کے کچھ نمبرات وصول کر کے نقلی نوٹیں لے کر پھر دھیرے سے اصلی نوٹ تک پہنچنا یہ بھی جوئے کا درجہ رکھتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن نے کہا نشے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، نشہ صرف اور صرف جو دیسی یا انگریزی دارو کہا جاتا ہے، شراب کہا جاتا ہے، اس کے پینے کا نام نہیں ہے، بے شک وہ بھی نشہ ہے، وہ بھی حرام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ چیز جو ہمارے ذہن و دماغ میں اور ہمارے دل میں کسی طرح کا نشہ پیدا کر دے وہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ حتیٰ کہ صوفیہ کرام اور محدثین اور مفسرین کا ایک گروہ تو یہاں تک گیا کہ اگر مال ہم میں تکبر کا نشہ پیدا کرتا ہے، حالانکہ مال کوئی دارو کا نام نہیں ہے، لیکن میرے پاس مال آ گیا، اب مجھ میں تکبر آ گیا اور ایک تکبر کا نشہ آ گیا کہ کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی مجھے میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، میں تو بڑودا کا کنگ ہو گیا، میں تو اکوٹا کا کنگ ہو گیا، میں تو تاندلجا کا کنگ ہو گیا، کسی کا مجال نہیں کہ مجھے کچھ کہہ سکے، اس لیے کہ میرے پاس پیسہ اتنا ہے کہ میں پولیس اسٹیشن میں جا کے پیسہ ڈال دوں گا، کورٹ میں جا کے پیسہ کھلا دوں گا تو کورٹ اور پولیس اسٹیشن میرے فیور میں ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے خدا کی ذات پر سے نظر ہٹا کر اسباب پر اپنی نظر کر لی اور پیسوں سے ہونے کا یقین اپنے اندر پیدا کر دیا، گویا کہ اس کے دل سے ایمان کی حلاوت اور ایمان کی حقیقت نکل جاتی ہے، وہ خدا کی نظروں سے گر جاتا ہے، مگر اللہ اس کو ڈھیل دیتا ہے، جس ڈھیل کے نتیجے میں وہ یہ سوچتا ہے میں ترقی کرتا چلا جاتا ہوں، میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہوں اور میں گویا کہ دنیا میں کامیابی حاصل کرتا چلا جاتا ہوں۔ خدا نے 450 سال تک فرعون کے سر میں درد نہیں کروایا تھا، وہ تو اتنی ڈھیل دیتا ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنے مال کے نشے میں آ کر کسی کو کچھ نہ سمجھے اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے، یہ بھی نشہ ہے اور اس طرح کا نشہ بھی حرام ہے۔ خالی شراب حرام نہیں ہے، کسی کے پاس علم ہے اور وہ علم نشے میں آ جائے اور سوچے کہ میں بہت بڑا عالم ہو گیا، بہت بڑا مفتی ہو گیا اور میں اسی کے نشے میں گھومتا رہوں، یہ بھی حرام ہے۔ حالانکہ علم کتنی اچھی چیز، لیکن اس کا نشہ اگر آ جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ طاقت ہے، اس کا نشہ آ جائے وہ بھی حرام ہے۔ خاندان بہت بڑا ہے اور میں یہ سوچوں کہ اکوٹا میں میرا تو خاندان اتنا بڑا ہے، کسی کی کیا مجال کہ کوئی مجھ سے جھگڑے، اس لیے کہ میرے خاندان میں تو 50 تو صرف نوجوان ہیں اور اڈیڑھ عمر کے اتنے لڑکے ہیں اور اتنے مرد ہیں اور بوڑھے اتنے ہیں اور ہمارے خاندان میں اتنے بڑے لوگ ہیں جن کی پہچان بہت بڑی، اس لیے ہمارے خاندان کا یا ہمارے کٹمب کا تو کوئی نام بھی نہیں لے سکتا۔ یہ نشہ یہ بھی حرام ہے۔ تو یہ نشے تو حرام ہے ہی ہے، شراب اور دارو بھی حرام ہے، لیکن آج کل ہمارے بہت سے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ موبائل کا بھی ایک نشہ ہے۔ کس کا نشہ ہے؟ آپ لوگ سوچو گے مولوی صاحب وہ نشہ ہم لوگ تو کبھی اس میں کتنا نشہ معلوم ہے، موبائل کا نشہ کتنا۔ محفل میں ہوتے ہوئے بھی آدمی تنہا نظر آتا ہے، سب کے بیچ میں ہوتے ہوئے بھی آدمی کیسا نظر آتا ہے؟ ارے بولو نا بھائی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ بہت سارے دوست بیٹھے، جس کو دیکھو وہ کچھ نہ کچھ علماء ہیں تو وہ موبائل پر سے کسی کو کوئی دینی رہبری کر رہے ہیں، یا کوئی دعوت کا کام کرنے والا ہے تو وہ جمعرات کے مرکز کا یا دنیاوی کے اجتماع کا واٹس ایپ پر میسج بھیج رہا ہے، وہ بات الگ ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے یا تو گیم کھیلتے ہیں یا اللہ جانے کیا کرتے ہیں، محفل میں ہوتے ہوئے بھی تنہا اور تنہا ہوتے ہوئے بھی محفل میں نظر آتے ہیں۔ جملہ تو سمجھ رہے ہیں نا؟ سب کے بیچ میں ہوتے ہوئے آدمی اکیلا لگتا ہے اور اکیلا ہوتے ہوئے بھی موبائل ساتھ میں ہوتا ہے تو بہت سے لوگوں کے ساتھ فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ اور اللہ جانے کس پہ جڑا ہوا رہتا ہے۔ حالانکہ آدمی اپنے کمرے میں اکیلا ہے لیکن پوری دنیا کے ساتھ جڑا، اور اس کے نشے میں اتنا آ جاتا ہے کہ اسے اذان کا پتہ نہیں، اسے نماز کا پتہ نہیں، اسے اپنے امتحانات کا پتہ نہیں، اسے اپنے ماں باپ کا پتہ نہیں، اسے اپنے کام کا پتہ نہیں۔ نشہ اسی کو تو کہتے ہیں جو آدمی کو ذہن و دماغ سے ایسا خالی کر دے کہ اس کو جن کاموں کو کرنا ہے اور جن چیزوں میں تمیز اور فرق کرنا ہے وہ چیزوں کی تمیز اور فرق اس کے اندر سے ختم کر دے۔ موبائل سے تمیز ختم ہو گئی کہ میرا باپ بیٹھا ہے بازو میں، میری ماں بیٹھی ہے، میرا بڑا بھائی بیٹھا ہے، میرے استاد بیٹھے ہیں یا کون، تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ آدمی اپنے آپ کو اس میں اتنا مصروف رکھتا ہے کہ ادب، رسپیکٹ اور احترام ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ تو یہ بھی ایک نشہ ہے، یہ بھی
اور یہ بھی منع ہے. سمجھنا یہ بھی, میں حرام کا لفظ تو نہیں بولوں گا لیکن یہ بھی, ارے بولو نا, وہاں جو مال کا نشہ, علم کا نشہ, وہ اس لیے حرام بولا تھا کہ اس میں تکبر آتا تھا. اس میں کیا آتا تکبر, تکبر تو حرام ہے ہی. البتہ موبائل کے کھیلنے میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی تکبر کی وجہ سے کوئی کھیلتا ہے, لیکن بہرحال غفلت آ جاتی ہے, ذہن و دماغ اسی میں لگ جاتے ہیں, رشتوں کا رسپیکٹ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کم از کم اس کا ادا کرنا اور اس میں لگے رہنا یہ منع تو ضرور ہے. کام کے حساب سے آپ اگر استعمال کریں تو کوئی ممانعت بھی نہیں ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک نشہ. دوسرا, ہمارے نوجوانوں میں ایک نشہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ فینسیڈل, کوریک یا اس طرح کی کوئی ٹیبلٹ جو انسان کے ذہن کو سن کر دیتی ہے, جو انسان کے ذہن کو معطل اور بیکار کر دیتی ہے, اس طرح کی ٹیبلٹ یا اس طرح کی گویا کہ لکوڈ فوریکس یا فینسیڈل وغیرہ کے نام سے نشہ آور چیزوں کو, بلکہ میں نے تو اسٹیشن پر بہت سے یہ مانگنے والے فقیر اور غربا کو اس طرح بھی دیکھا ہے کہ کسی بھی گاڑی کو کھڑا ہوا ہوتے ہیں, اس میں سے وہ ٹوٹی نکالتے ہیں, پیٹرول کو کسی کپڑے میں باقاعدہ پیٹرول والا کپڑا کرتے ہیں اور اس کو ناک سے سونگ کر نشہ کرتے ہیں. کوئی پیٹرول کا نشہ کر رہا ہے, کوئی چونے کا نشہ کر رہا ہے, کوئی گویا کہ اس طرح کا نشہ کر رہا ہے کہ بھئی وہ کوریکس, فینسیڈل یا کوئی گولی کھا کر. اللہ کے واسطے قرآن کریم نے بہت سارے گناہوں کی تنبیہ فرمائی ہے, لیکن اس کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ فہل انتم منتہون, کہ کیا اب بھی تم باز نہیں آؤ گے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں, کچھ برائیاں ایسی ہیں, کچھ غلطیاں ایسی ہیں جس کے بارے میں قرآن نے متنبہ کرتے ہوئے اپنے طرز کو الگ کر دیا اور کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, کہ جوا کھیلنا, جوئے کی قسموں میں شرطیں لگانا یا اس طرح کی پتیاں کھیلنا یا اس میچ کے کھیلے جانے پر یا کسی اور چیز پر شرطوں کو لگانا, اسی طرح نشہ آور چیزوں کو استعمال کرنا, رجس من عمل الشیطان, یہ تو شیطان کے کاموں میں سے بہت گندی اور بہت بری چیز ہے. فاجتنبوہ, قرآن مستقل ایک الگ انداز سے کہتا ہے اے اللہ کے ماننے والوں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنے والوں, شریعت مطہرہ کو ماننے والے لوگوں, اس برائی سے بچو. اس لیے کہ شراب اور جوا یہ دونوں ایسی برائیاں ہیں جو انسان کو بہت سی چیزوں میں برباد کر کے رکھ دیتی ہیں, بہت سی چیزوں میں. بھائی ہم لوگ جو جوا کھیلنے والا آدمی ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں, جب ہار کے آتا ہے تو کیا کرتا ہے, بیوی پر پیار کرتا ہے. بھائی جوئے میں ہار کے آتا ہے تو کیا کرتا ہے, وہ دمال, لڑائی, اللہ جانے. اور جیت کے آتا ہے تو بھائی جیت کے آتا ہے تو میں نے ایسے جیتنے والے بھی دیکھے ہیں, ہمارے قریب میں ہی رہتے ہیں. تو میں نے دیکھا جب 3.5 لاکھ روپے ایک مرتبہ پالس سے کھیل کے جیت کے آیا تو گھر میں فریز, LCD نہ اللہ جانے کیا کیا دوسرے دن میں آ گیا. لیکن یاد رکھیے یہ کوئی کمائی نہیں ہے, یہ کوئی برکت کی چیز نہیں ہے. ایسے پیسے ایسی چیزیں دلواتے ہیں, ایسے پیسے ایسی چیزیں دلواتے ہیں, اور پھر ساتھ میں ہوتا کیا ہے, وہ حرام کا پیسہ اپنی اولاد کے پیٹ میں ڈالتے ہیں. جو اولاد جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو نافرمان بن کر زندگی ہی میں ان کے لیے جہنم کا سبب بن جاتے ہیں. تو یہ پیسہ کہاں اطمینان دلاتا ہے, یہ پیسہ کہاں اطمینان دلا. لیکن اس کے خلاف کسی غریب کو دیکھیں تو وہ اس کے پاس پیسہ کم ہے مگر اس کی اولاد, باپ بستر پر پڑا ہے, اس کے پیر پکڑے ہوئے ہیں, اس کا سر دبا رہے ہیں, ماں بیمار پڑی ہے, اس کا پیر پکڑے ہوئے, اس کا سر دبا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیٹ میں باپ نے حلال پیسے ڈالے تو وہ حلال پیسہ اس کی خدمت کے لیے اس کو کھڑا کرتا ہے. تو بہرحال شراب اور جوا یہ دونوں اتنی بری چیز ہے کہ قرآن نے کہا فاجتنبوہ لعلکم تفلحون, کہ بچو اس لیے کہ تم اس کے بچنے کے نتیجے میں اپنے آپ کو کامیاب ہوتے ہوئے نظر آؤ گے, اپنے آپ کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھو گے بھی. پھر آگے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر, کہ شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ جوئے اور شراب کی وجہ سے آپس میں تم لوگوں میں تفرقہ ڈال دے گا, آپس میں تم لوگوں میں جدائی ڈال دے گا, آپس میں تم لوگوں میں دشمنیاں ڈال دے گا, آپس میں اونچ نیچ پیدا کر دے گا. ذرا میرے وہ نوجوان اپنے دل میں گویا کہ ٹٹول کر یہ فیصلہ کر لیں کہ جب آپ لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں, دو ٹیم آپس میں ٹکراتی ہیں اور جب شرطیں لگتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ شرطیں لگنے کی وجہ سے انعام تو کیا کہوں بلکہ پیسہ لینے کے نتیجے میں
جب آپس میں کھیلتے ہیں ہر ٹیم دوسری ٹیم کے مقابلے میں جیتنے کے چکر میں رہنے کی وجہ سے بہت سی مرتبہ آؤٹ نہیں ہوتا تو آؤٹ بول کے جھوٹ بولتا ہے، امپائر سے دادا گیری کرتا ہے، کبھی دوسری ٹیم کے کھلاڑی کے ساتھ دادا گیری کرتا ہے، اور یہ دادا گیریاں اتنی بڑھتی ہے کہ دو ٹیمیں آپس میں مل کر کھیل تو رہی ہیں مگر ایک دوسرے کے دشمن بن کے کھیل رہی ہیں۔ یہ کیا؟ شیطان ایوں کہ ابینکم العداوۃ والبغضاء، کہ غصہ بھی شیطان پیدا کرتا ہے اس چیز کی وجہ سے اور دشمنی بھی پیدا کرتا ہے، اور اسی کو ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم نے کہا فہل انتم منتہون، آگے تو فاجتنبوہ کہا لیکن آگے اور جھنجھوڑتے ہوئے قرآن کہتا فہل انتم منتہون، کہ کیا یہ مسلمانوں شراب اور جوئے کو چھوڑنے سے ابھی بھی باز نہیں آؤ گے؟ ابھی بھی اس کو نہیں چھوڑو گے؟ اور اگر نہیں چھوڑا جائے گا تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا زمین کے جس ٹکڑے سے گزرتا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا اللہ کو پکار کر کہتا ہے اللہ جلدی سے اس کو موت دے دے، اس لیے کہ اس کا میرے پر سے گزرنا مجھ پر بوجھ لگتا ہے، مجھ پر بھاری ہوتا ہے، میں نہیں چاہتی، زمین کا ٹکڑا کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ یہ مجھ پر چلیں اور مجھ کو گرم کریں اور مجھ پر بوجھ بن کر رہیں، اللہ جتنا جلدی ہو جائے اس کا فتیہ ناش کر دے، اس کو ویران کر دے، اس کو برباد کر دے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شریعت کے احکام پر پابندی کرتے ہیں، شریعت کی بات مان کر چلتے ہیں، بازار سے گزرتے ہیں، اس اکیلے کی نظر جھکی ہوئی ہوتی ہے، بازار کی ہر چیز اس کے اوپر نظر اٹھا کر دیکھ کر کہتی ہے اللہ یہ تیرا کون سا بندہ جاتا ہے جس کی نظریں جھکی ہوئی ہے، اور ہم اس کو تقدس سے، رسپیکٹ سے، ادب سے دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ زمین کے جس ٹکڑے پر سے گزرتا ہے وہ اللہ سے کہتا ہے اللہ اس کی زندگی میں برکت دے دے، اس لیے کہ اس کے گزرنے سے تحت سرا تک میں اپنے آپ کو ٹھنڈک میں محسوس کر رہی ہوں۔ تو نیک کا گزرنا زمین کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، گنہگار کا چلنا اور گزرنا زمین کو بوجھ لگتا ہے۔ تو میرے دوستوں کوئی بد دعا کرے کہ نہ کرے لیکن کم از کم زمینیں ہمارے لیے کیا کر رہی ہیں؟ بد دعائیں کر رہے ہیں، اور اسی زمین کی بد دعاؤں کے نتیجے میں بلکہ محدثین تو لکھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے بدن میں رگیں ہیں اس طرح زمین کی بھی رگیں ہیں، زمین کی ہر رگ بد دعا کرتی ہے، اس لیے کہ اس کے گزرنے سے اس کے اوپر باقاعدہ دباؤ پڑتا ہے، بوجھ لگتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سارے عالم میں بے امانی، بے سکونی سب نظر آتا ہے، لیکن اس کا علاج اللہ کی فرما برداری میں ہے، اللہ کا مان کر چلنے میں ہے۔ اسی لیے تو قرآن کی ایک آیت پر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ آج پورے عالم میں جتنی بد امانی، بے سکونی ہمیں نظر آتی ہے، اس کا علاج قرآن اور حدیث پر عمل کرنے میں اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ تو علاج تو اللہ اور رسول دوسرا بتاتا ہے، بیماری ہماری ٹائیفائڈ کی ہے اور ہم علاج کرتے ہیں ملیریا کا، تو ری ایکشن ہوگا کہ فائدہ ہوگا؟ ارے بولو نا بھائی، سکون چاہیے تو قرآن تو کہتا ہے آؤ اللہ کی مان کر چلو سکون مل جائے گا، حدیث کی مان کر چلو سکون مل جائے گا، تو بجائے قرآن اور حدیث کی طرف چلنے کے ہم دنیاوی چیزوں کی طرف چل پڑتے ہیں اور وہاں سکون ڈھونڈتے ہیں۔ تو ہم کو بیماری ہے ٹائیفائڈ کی اور ملیریا کا علاج ڈھونڈتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہم آج کل بے امنی اور بے سکونی کے بارے میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ فلاں حاکم ظالم مسلط ہو گیا ہے، فلاں منتری ظالم بن گیا ہے، فلاں ایسا بن گیا ہے، اس لیے ہم پر گویا کے حالات ہیں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے ينصركم اللہ فلا غالب لكم، کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی کتنا بھی ظالم ترین بادشاہ تم پر مسلط ہو جائے لیکن وہ تم پر کبھی غلبہ نہیں پا سکتا ہے۔ مسلمانوں کو الیکشن کے آنے سے پہلے ڈرنے کی ذرہ برابر ضرورت نہیں ہے۔ فبروا الی اللہ، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو، اللہ کو اپنا کرتا دھرتا سمجھ لو، خدا کو حقیقی حاکم اور حکمران سمجھ لو، پھر دنیا میں کوئی بھی آ کر حکمرانی کرنے لگے گا لا غالب لکم، ہم پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ اپنی طاقت کے نشے میں، اپنی پولیٹکس کے نشے میں، اپنی سیاست کے نشے میں، اپنی پہچان کے نشے میں، اپنے روپیوں کی نشے میں، یا لوگوں کے اس کی طرف جور در جھوک متوجہ ہونے کے نشے میں، اپنے آپ کے دھوکے میں وہ لگا ہوا ہو۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں جس کی خدا مدد کرتا ہے اس پر کوئی کبھی بھی غالب، تو اللہ کی مدد ایسی آتی ہے
اللہ کی مدد احتیاط سے نہیں بلکہ ان تنصراللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے احکامات پورے کرو گے، نمازوں کی پابندی ہم کریں گے، روزے رکھیں گے، اعتکاف میں بیٹھیں گے، نیکی کے کام کریں گے، ماں باپ کی فرمانبرداری کریں گے، گھر والوں کے حقوق ادا کریں گے، اور گویا کہ دین کو غالب کرنے کے لیے ایک عظیم الشان جو محنت دعوت و تبلیغ کے نام سے چل رہی ہے اس میں اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں گے، اور دوسرے جتنے بھی دینی امور ہیں اس سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں گے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی ہم مدد کرتے ہیں، اللہ ہماری مدد کرے گا، اور جس کی خدا مدد کرے اس کو کوئی بھی نقصان۔ اور آگے قرآن کیا کہ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر خدا ہم کو ذلیل کرنے پر آ جائے گا اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، خدا کے احکامات اور شریعت مطہرہ کی بے ادبی اور بے عزتی کرنے کی وجہ سے اور گناہوں کے نتیجے کی وجہ سے اگر خدا ہم کو ذلیل کرنے پر آ جائے، ہم کو رسوا کرنے پر آ جائے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، پھر کانگریس بھی ہمارا فائدہ نہیں کر سکتی، آپ پارٹی بھی ہمارا فائدہ نہیں کر سکتی، بی جے پی بھی ہمارا فائدہ نہیں کر سکتی، کوئی بھی ہمارا فائدہ نہیں کر سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اللہ اگر ہم کو ذلیل کرنے پر آ جائے کسی میں مجال نہیں ہے کہ وہ ہماری مدد کر سکے۔ لیکن آگے قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں کہہ تو دی کہ چلو گے اللہ کی راہ پر تو اللہ مدد کرے گا، اور اللہ کے احکامات کو توڑو گے خدا ذلیل اور رسوا کرے گا، تو اب ہم کو بھروسہ کرنا تو کس پر کرنا، ہم کو اعتماد کرنا تو کس پر کرنا؟ آگے اللہ کہتے ہیں جس نے میرا کلمہ پڑھا، میرے نبی اور رسول کو اپنا نبی اور رسول سمجھا، میری شریعت کو بھیجی جو بھیجی ہے اس کو اپنی شریعت سمجھا، اور میرے طریق کو اپنا طریق سمجھا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر اپنے بھروسے کو مضبوط قائم رکھیں۔ ہم لوگوں نے اپنے رشتے کو اللہ کے ساتھ بھروسے کو کمزور کر رکھا ہے، جس کے نتیجے میں روزانہ اخبار کو پڑھ کر، روزانہ چینلوں کو دیکھ کر ہم لوگ ڈرتے چلے جا رہے ہیں کہ یار فلاں آدمی تو بہت کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اگر وہ حکومت پر آ گیا تو کیا ہوگا، اگر وہ بروڈا سے جیت گیا تو کیا ہوگا، اگر وہ کاشی سے جیت گیا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہے تو اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی کسی کرسی پر بیٹھ جائے، ساری کرسیوں پر بیٹھنے والوں کے دل کس کے قبضے میں ہے؟ ذرا ابرہا جیسے عظیم ترین دشمن کے آنے کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب جیسا رول کر کے تو دکھائیں کہ عبد المطلب نے کیا کیا تھا۔ عبد المطلب نے جب ابرہا بادشاہ آیا تھا اور بہت بڑے لشکر کو لے کر آیا تھا، اپنے اونٹ لے لیے، اور اونٹ کو لینے کے بعد جا کر انہوں نے کعبۃ اللہ کی کڑوں کو پکڑا، اور کڑوں کو پکڑ کر ابھی بھی وہ کڑے کعبۃ اللہ کی دیواروں پر نظر آتے ہیں، وہ صرف پردے کی وجہ سے چھپ جاتے ہیں۔ اللہ کسی کو موقع دے کہ حج کے موقع پر جب وہ پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، ان کڑوں کو آپ بھی پکڑ لیں، پکڑ کر اللہ سے گریہ وزاری کر لیں، خدا تیرے گھر کے کڑے کو پکڑ لیا ہے، اب جنت بھی تیرا گھر ہے، اس میں ہم کو داخل کر دینا۔ تو بہرحال حضرت عبد المطلب نے جب ابرہا بادشاہ اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے آیا تھا، کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے لیے آیا تھا، اور مکے کے لوگوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، تو حضرت عبد المطلب نے اپنی طاقت پر، اس کی سیاست پر، اس کے لشکر کی زیادتی پر، اس کے ہاتھیوں پر، اس کے مال پر اور اس کی طاقت کو دیکھ کر اپنے آپ کو کمزور اور مایوس نہیں سمجھا، بلکہ اللہ کے گھر کو پکڑ کر کہا اللہ تیری ذات سب سے زیادہ مضبوط ہے، تیری مضبوطی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، یہ دشمن ہمارے سامنے آیا ہے، ہم عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں، مگر ہم اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتے ہیں، تو بہت مضبوط ہے، ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں۔ اور جب کوئی کمزور عظیم ترین مضبوط ذات کے حوالے میں اپنے آپ کو دے دیتا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ عبد المطلب نے کہا اللہ ہم اپنے آپ کو اور تیرے گھر کو تیرے حوالے کرتے ہیں، اور تجھ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں کہ اپنے گھر کی تو ہی حفاظت کرے گا۔ اللہ نے حفاظت کر کے دکھایا، اور ابرہا بادشاہ کے لیے کوئی بڑے لشکر کو نہیں بھیجا، بلکہ ابابیل جیسی چھوٹی چھوٹی چڑیاؤں کو بھیج کر اس کو کیا کر دیا۔ وہ خدا آج بھی اسی طاقت کے ساتھ، اسی قوت کے ساتھ، اسی مضبوطی کے ساتھ، اسی مدد کے ساتھ ابھی بھی عرش پر مستوی ہے۔ ذرا ہم بھی عبد المطلب جیسی ندامت، شرمندگی اور جذبات اور دلی کیفیت کے ساتھ خدا کے گھروں میں آ کر اپنی پیشانیوں کو رگڑ کر خدا سے مانگ کر تو دیکھیں، ایسے ہزاروں مودی اور ایسے ہزاروں ابرہا آ کر کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اللہ اس کے لیے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر کے رکھ دے گا۔
لیکن ذرا اپنے آپ کے رشتے کو خدا سے مضبوط تو کریں. کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی پارٹی ہماری نہیں ہے. ہم اللہ کی پارٹی ہیں, رسول اللہ کی پارٹی ہم ہیں, اور جو اللہ کی پارٹی بنتا ہے, الا ان حزب اللہ هم المفلحون, اللہ کی پارٹی دنیا میں جیتتی ہے, اللہ ہی کی پارٹی دنیا میں کامیاب ہوتی ہے. تو ہم کو اللہ کی پارٹی بن کر دکھانا ہے, تو انشاءاللہ ہم دلی اطمینان اور کیفیت کے ساتھ سکون والا دل رکھ کر دنیا میں زندگی بسر کرتے چلے جائیں گے. اس لیے ہم کو ضرورت ہے کہ اپنے رشتے کو کس سے مضبوط کریں. وہی بات, پہلی بات وَمِن كُلِّ شَيْءٍ کہ قیامت دو ہے. بڑی قیامت کے آنے سے پہلے دنیا میں خدا چھوٹی قیامت قائم کر کے حالات کھڑے کر دے گا. ایسی حالت میں قرآن کیا کہتا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف دوڑو, اللہ کی طرف لپکو, اللہ کے دین کے کام کرنے کی طرف لپکو. مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیجو, دعوت و تبلیغ کے کام میں اپنے آپ کو جوڑو, خانقاہوں کی لائن سے اپنے آپ کو مضبوط کر لو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اگر جس نے بھی اپنے آپ کو بھگا کر خدا کے حضور اور خدا کے حوالے کر دیا, اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا ہے. وہ کامیابی کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کر سکتا ہے. ساری دنیا کی طاقتیں کئی ہزار ملکوں میں شامل ہو کر ایک غریب ملک پر حملہ کر رہی تھی, مگر وہاں کے لوگ اطمینان کے ساتھ اس کا جواب دے رہے تھے. میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں, لیکن آپ اشارے میں سمجھ جائیں گے کہ باقاعدہ بہت سارے ملکوں نے مل کر ہمارے پڑوس کے ایک قریبی ملک کے اوپر حملہ کیا تھا, مگر وہاں کے لوگ کتنے مطمئن کہ اگر ان کو میٹنگ کرنی ہو تو یہاں آئے, ہم وہاں میٹنگ کرنے جانے والے. اور آج دنیا کو اپنی ٹیکنالوجی پر اتنا بھروسہ ہو گیا. وہی بات کہ ہم کو بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ ٹیکنالوجی پر بھروسہ کریں گے تو 12-15 دن سے ایک فلائٹ گم ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں کہاں ہے. سمجھ رہے ہیں نا, روزانہ اخبار میں آتا ہے 15 دن سے فلائٹ گم ہے, آدمیوں کے ساتھ گم ہے. نہ اس کا ملبہ ملتا ہے, نہ اس کے ٹکڑے ملتے ہیں, نہ کوئی انسان ملتا ہے, نہ کوئی انسان کا فون آتا ہے, کچھ بھی نہیں. ایسی تو کیسی ٹیکنالوجی ہماری کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے, ہم وائٹ ہاؤس, بلکہ میں تو کہتا ہوں وہ تو بلیک ہاؤس ہے, تو وائٹ ہاؤس میں بیٹھے بیٹھے دنیا میں کیا ہوتا ہے سب ہمیں معلوم ہے. تو کہاں گئی یہ ٹیکنالوجیاں, کہاں گئی یہ مشینریاں, کہاں گئی تمہاری یہ رڈاریں کہ 13 دن ہو گئے, لیکن اتنا بڑا جہاز ابھی تک آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے, مل نہیں رہا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے اپنا اعتماد اور بھروسہ مشینری پر کر لیا, تو اللہ نے ان مشینریوں کو دیکھنے کی, جذب کرنے کی صلاحیت کو فیل کر کے رکھ دیا اور کہا قدرت تو میری ہی چلتی ہے, طاقت تو میری ہی چلتی ہے, نظر تو میری ہی دیکھتی ہے, کان تو گویا کہ ہمارے ہی سنتے ہیں, ورنہ اس طرح کی حرکتیں کسی اور کو سننے میں نظر نہیں آتی ہے. اس لیے میرے دوستو پھر سے میں مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں, حالات سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. الیکشن میں جو جیتے وہ جیتے, اس کا کام ہے, جتنا ہارنا وہ جانے, اس کا کام جانے. ہم تو جیتے ہوئے اسی وقت کہے جائیں گے جب کہ ہم اپنے رشتے کو خدا سے کیا کر لیں گے, اور جب یہ رشتہ مضبوط تو انشاءاللہ کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. تو کر لو گے بھائی رشتہ اللہ سے مضبوط. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, اپنے رشتے کو خدا سے مضبوط کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. پھر سے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ اس طرح کی گیم میں, اس طرح کے جوئے میں, اس طرح کے نشوں میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کریں, بلکہ بچائے رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے, ان نوجوانوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا کر بڑھاپے میں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور سہارا بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جیسے یہاں جمعہ کے روز جمع ہیں, جنت الفردوس میں بھی جمعہ کے روز جمع فرما کر جنت کے بازار میں ساتھ میں گھومنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور آپ لوگوں سے دوسرے 2-4 اعلان بھی کرنے تھے. ایک تو یہ کہ الحمدللہ ہمارے اس مدرسے کا جلسہ 29 تاریخ کو طے ہوا ہے, یعنی یہ جو جمعہ آئے گی اس کے بعد جو سنیچر آتا ہے, 8 دن کے بعد سمجھو 29 مارچ کو انشاءاللہ ہمارے مدرسے کا جلسہ ہوگا, جس میں میرے استاد محترم حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب ندوی, جو عزیز صاحب سے مشہور ہیں, فلاح دارین ترکسر کے بہت موقر استاد ہیں, تو وہ تشریف لائیں گے. آپ لوگوں سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ جیسے آج مسجد بھری ہوئی ہے, اسی طرح اس دن مسجد تو باقاعدہ بھری ہوئی ہونی چاہیے, بلکہ جلسہ تو باہر ہوگا. تو آپ جتنے ہیں وہ تو آئیں گے ہی آئیں گے, لیکن کم از کم جو آدمی ہیں ایک, وہ کم از کم 5 آدمی کو لانے کی فکر کریں. کتنوں کو لانے کی فکر کریں بھائی, آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, تو لائیں گے انشاءاللہ. تو 29 تاریخ کو ہمارے مدرسہ ہدایت الاسلام کا جلسہ رکھا گیا ہے. بہت سے لوگوں نے انعام دیے ہیں, میں 2 منٹ لے لیتا ہوں. ایک بیماری میری وقت کی پابندی کی نہیں ہے, مجھے معاف کر دیں, اور امید بھی کرتا ہوں کہ ابھی تک کبھی کسی نے کوئی گھڑی نہیں دکھائی ہے, تو انشاءاللہ مرتے دم تک کوئی ایسا نہیں کرے گا, ورنہ دیہاتوں میں تو باقاعدہ گھڑی اونچی کرتے ہیں.
یہ बड़कोदरा में और देवला और कावी में चले जाएं तो 10 मिनट अगर लेट हो जाए तो बाकायदा घड़ी यूँ करते हैं, अरे भाई थोड़ी देर के लिए दिन की बात सुनते हैं, उसमें क्या घड़ी। लेकिन फिर भी मेरी भूल है, मैं तो कबूल करता हूँ कि 10-12 मिनट में ज़्यादा ले लेता हूँ, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। बहरहाल जो पैसे आए हैं जो जलसे में इनामात और जलसे के खर्च के लिए दिए हैं, उसमें से इलियास भाई, यूसुफ भाई, दाऊद भाई मूसा पार्क की तरफ से 1000 रुपये, 500 रुपये मोहम्मद सादिक भाई ताकावाला की तरफ से, 500 रुपये मुनीर भाई काजी की तरफ से, मुनीस भाई काजी, और दूसरे 500 रुपये मुनीर भाई काजी, 1000 रुपये और मुनीस भाई काजी की तरफ से, और 500 रुपये फिरोज भाई अब्दुल भाई घांची की तरफ से, 500 रुपये एक शेख साहब की तरफ से, 500 रुपये सादिक भाई दरबार सामिया फ्लैट वालों की तरफ से, 300 रुपये इब्राहिम भाई की तरफ से, और ये असातिज़ा के लिए 300 रुपये इब्राहिम भाई, ये हमारे इब्राहिम भाई, उनकी तरफ से 300 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह, और 300 रुपये शेख अमीन भाई कश्मीर वालों की तरफ से, 300 रुपये मरहूम हाजी मोहम्मद दादा की तरफ से, 300 रुपये याकूब भाई आदम भाई बलवा की तरफ से, 250 आयशा पार्क 2 की तरफ से, 250 दूसरे आयशा पार्क 1 की तरफ से, 200 रुपये इब्राहिम भाई की तरफ से, 200 मोहम्मद सादिक भाई ताकावाला की तरफ से, 200 मोहम्मद तैमूर भाई सामिया फ्लैट की तरफ से, 200 रुपये इमरान भाई शेख की तरफ से, 200 रुपये शेख अमीन भाई कश्मीर वालों की तरफ से, 200 मरहूम हाजी मोहम्मद दादा की तरफ से उनके इसाले सवाब के लिए, 250 निज़ाम भाई शेख राबिया पार्क की तरफ से, 250 रुपये दूसरे निज़ाम भाई शेख राबिया पार्क की तरफ से, याकूब भाई आदम भाई बलवा की तरफ से 200 रुपये, मोहम्मद खान ऊंडा की तरफ से 201 रुपये, 100 रुपये अब्दुल भाई की तरफ से, 100 रुपये सिराज भाई की तरफ से, 100 रुपये मोहम्मद सादिक भाई ताकावाला की तरफ से, 100 रुपये मोहम्मद तैमूर भाई की तरफ से, एक मुस्लिम भाई की तरफ से 100 रुपये, और एक मुस्लिम भाई की तरफ से 100 रुपये, दूसरे 100 रुपये एक मुस्लिम भाई की तरफ। ये चंदे वाले नहीं हैं कि एक मुस्लिम भाई लिखवाते हो, हर साल नहीं आएंगे, तो चंदे वाले को लोग एक मुस्लिम भाई लिखवा देते हैं ताकि दूसरे साल नहीं आएगा। 100 रुपये केशियर इसरार भाई डी मार्ट की तरफ से, 100 रुपये याकूब भाई देवला वालों की तरफ से, 100 रुपये हनीफ भाई बापू सौदागर पार्क की तरफ से, 100 रुपये समीर भाई पादरा वालों की तरफ से, 100 रुपये एक मुस्लिम भाई की तरफ से, 100 रुपये मुल्तानी फैजल इम्तियाज़ भाई की तरफ से, 100 रुपये मुल्तानी फैजल भाई इम्तियाज़ भाई की तरफ से, 100 रुपये अहमद भाई इस्माइल पटेल की तरफ से, सरफराज मोहम्मद की तरफ से 100 रुपये, आसिफ भाई मोहम्मद दादा की तरफ से 100 रुपये, और 50 रुपये एक मुस्लिम भाई की तरफ से, 50 रुपये शब्बीर खान की तरफ से। दूसरे 200 रुपये भी दिए थे बच्चों के लिए। तो अपना जलसा तो 29 को है इंशाअल्लाह शनिचर को, दूसरे जलसे भी हैं। सहकार नगरी तलावड़ी में मौलाना खलील अहमद दीवा वाले 22 तारीख को आएंगे, वार कर 22 शनिचर को मौलाना खलील साहब दीवा वाले तलावड़ी सहकार नगरी जहां तवक्कल सोसाइटी में होगा। 23 तारीख तबस्सुम पार्क में हज़रत मौलाना रफ़ीक साहब जो बुलबुल गुजरात के नाम से मशहूर हैं, दारुल उलूम बड़ौदा के शेखुल हदीस भी हैं, वो तशरीफ़ लाएंगे और वही बयान भी फरमाएंगे। और 25 तारीख को कारी अब्दुल रशीद अजमेरी साहब अजमेरी मस्जिद मधुरम में ईशा के बाद, यानी ये तीनों जलसे ईशा के बाद हैं, तो 22, 23 और 25। और अपना कौन सा बोलते ही चले जाएं, कौन सा, और लोगों में दावत भी चलाएं, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह पहला जलसा है। आप उसको कामयाब करने में जितनी भी कोशिश करेंगे, जितने भी जलसे होंगे, अल्लाह उसमें आपकी मदद फरमाएगा। तो 29 यानी आइंदा शनिचर को इंशाअल्लाह। और दूसरा एक बहुत अहम तरीन ऐलान ये है कि 4/4/2014 जुमा के रोज अजमेर जैसी जगह जहां ख्वाजा साहब तौहीद के ऐलान को बुलंद करने के लिए आए थे, वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह अल फारूक चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसका मैं खुद एक जिम्मेदार हूं, और हमारी फैमिली की तरफ से एक जमात खाना तबलीगी मरकज और दावत के मरकज के नाम से तामीर हो चुका है, जिसका इफ्तिताह और जिसका ओपनिंग और जिसका उद्घाटन 4/4/2014 जुमा की नमाज में रखा